إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بعد درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس دنیا کے اندر اپنا آخری نبی بنایا، ہمارے اور آپ کے لیے امام بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا. محترم حاضرین، پچھلے جمعہ میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. قبر کی تیاری کیجیے. قبر کے حالات کیا ہیں اور وہ مرحلہ کس طرح پیش آنے والا ہے، اور کیا کسی کو اس سے چھٹکارا ہے؟ کوئی قبر کی مرحلے سے بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا. پچھلے جمعہ کو قرآن کریم کی ایک آیت سورہ طٰہٰ کی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اے لوگو یاد رکھو ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر دوبارہ اسی مٹی میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کی طرف توجہ دلایا کہ میرے بندے تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور تمہاری ساری ضروریات کا سامان اسی مٹی سے ہی نکلتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری خوراک ہے، کھانا پینا ہے، جو اسی مٹی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم دنیا چھوڑ دو گے، یعنی تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہاری موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی تو ہم تمہیں پھر اسی مٹی میں لوٹا دیں گے۔ گویا دنیا کے اندر آنا اور پھر دنیا سے واپس جانا، قبر کے اندر دفن ہونا، یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت رہی ہے۔ یعنی قبر کے اندر دفن کیا جانا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ نے یہ طریقہ انبیاء کو بتایا اور انبیاء کے ذریعے سے یہ طریقہ آج تک چلا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرنے والے کو کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو اسے دفن نہیں کرتے۔ بعض لوگ جلا دیتے ہیں، جبکہ جلانا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کسی کو جلا نہیں سکتے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک جلانے کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے چونٹیوں کا ایک سوراخ تھا جہاں پر چونٹیاں ٹہل رہی تھیں، آگ لگا دیا تاکہ یہاں سے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت سخت ناراض ہوئے، کہا تمہیں یہ اجازت کس نے دے دیا جلانے کی؟ تو معلوم کیا ہوا، جلانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جلانے کا اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جلاتے تو نہیں ہیں مگر کھلے میں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک قوم ایسی بھی ہے دنیا کے اندر جو اپنے مرنے والوں کو کھلے میں چھوڑ دیتی ہے، جانور، کتے، بلی یا گدھ ان کو نوچ کر کے کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے، اپنے رسم و رواج کے مطابق اس طرح عمل کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کو جیسے اس کی زندگی میں عزت دیے ہیں، اللہ نے موت کے بعد بھی اس کو قابل عزت قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے جسم کو بستر پر بالکل ٹھیک ٹھاک لٹا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر میں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ احکام جنائز کیا ہیں، ایک میت کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں، اس کو آخر تک کس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، کتاب الجنائز کے نام سے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے اور دیگر کئی کتابوں میں ہے، لیکن بڑی لمبی چوڑی بحث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کیا اور احکام الجنائز کے نام سے پورا ایک باب ہی قائم کر دیا ہے کہ مرنے والے کے حقوق کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، کس طرح اسے دفن کرنا چاہیے، اس کی موت کے بعد سے لے کر آخر تک کا سارا معاملہ اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہاں پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی موت کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ہم نے مٹی سے بنایا، مٹی میں تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے تو پھر میدان محشر میں لوگوں کو جمع کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں، لیکن قوم کے اندر نہ جاننے کی بنیاد پر، لوگوں کے پاس علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں جو دعا نہیں ہے اس کو اپنی طرف سے دعا بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر
کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم قبرستان جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، قبر کے اندر میت کو لٹا دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے جاتے ہیں، جب مٹی ڈالنے کی باری آتی ہے، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میت کو جب ہم مٹی دینے لگے یہ مٹی دینے کی دعا ہے۔ لوگ یہ دعا پڑھ کر کے باقاعدہ کہتے ہیں 3 مرتبہ مٹی دینا ہے، تو پہلی مرتبہ مٹی اٹھائیں گے تو پڑھیں گے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ کر کے مٹی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، یہ میت کو مٹی دینے کے وقت کی دعا نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میت کو مٹی دینے کی دعا نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں، اپنی اصلاح کرنا مقصد ہے۔ ہمارے بھائیوں نے اسے دعا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ نے بطور عبرت اس کو ذکر کیا تمہاری حیثیت کیا ہے۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا، دیکھو آج یہ شخص جو کل تمہارے درمیان زندہ تھا، تمہارے ساتھ چلتا پھرتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہارا باپ تھا، تمہارا بیٹا تھا، تمہارا بھائی تھا، تمہاری بیوی تھی، تمہاری بہن تھی، تمہاری والدہ تھی، جو بھی تھی، آج ہم نے کیا کیا؟ جب اسے موت دے دیا تو اس کو قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لوگوں عبرت لو اس سے، کل تمہارا بھی نمبر یہی آنے والا ہے اور تمہیں بھی اسی طریقے سے مٹی کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلایا ہے، لیکن ہم نے اسے مٹی دینے کی دعا کو خاص کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، یہ مٹی دینے کی دعا ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے ابھی سورہ فجر کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو یاد دلایا کہ میرے بندوں موت کیسی چاہتے ہو، کس طرح کی موت چاہتے ہو۔ مرنا تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کی ساری قوم اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ موت تو آنی ہے، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسلک کا ہو، یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ اللہ نے یہاں پر یاد دلا میرے بندے کیسی موت چاہتا ہے تو، وہ اطمینان والی موت جس میں فرشتے تمہارے پاس آئیں اور تمہیں بشارت دے، خوشخبری سنائے اور یہ کہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح نکل یہاں سے، یعنی اب تمہارا وقت پورا ہوا، اللہ کی طرف چلنا ہے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب دنیا چھوڑنا ہے۔ تو فرشتے اس مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں، اور حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مرنے والا انسان نیک ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا مومنہ، کوئی بھی ہو، اگر مرنے والا انسان نیک ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے بہت سارے فرشتے آتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ملک الموت سے پہلے وہ پہنچتے ہیں اور آ کر کے میت کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسے اطمینان دلاتے ہیں، تسلی دلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو یہاں تک حد نگاہ تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ موت سے پہلے مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو تمہیں ملنے والا ہے نا، یہ پہلے سے ہی دیکھ لو، جنت میں جانے والے ہو یا جہنم میں جانے والے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت سے پہلے بہت سارے فرشتے آتے ہیں، اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، اطمینان دلاتے ہیں، گھبراؤ نہیں، تکلیف نہیں ہوگی، پریشان مت ہو، اطمینان رکھو، اور چند منٹ کی بات ہے، چند لمحے کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا اور پھر سیدھا آسمان کی طرف لے کر کے جایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے جو آتے ہیں وہ خوشبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں،
बे इंतहा खुशबू उसमें होती, ऐसी खुशबू कि दुनिया के अंदर वो खुशबू पाई ही नहीं जाती है, ऐसी खुशबू लेकर के आते हैं फरिश्ते। और फिर जब मौत का वक्त हो जाता है तो मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके करीब आकर के अल्लाह का हुक्म होता है और वो उसकी रूह को निकालते हैं। जब निकालते हैं ना, अल्लाह ने उसी तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बंदे कैसी मौत चाहते हो? इत्मीनान वाली मौत। इस आयत करीमा को पढ़िए। अल्लाह ने कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, खुद अल्लाह ने तसल्ली दे दिया कि मेरे बंदे, ऐ इत्मीनान वाली रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, निकल यहां से, चल रब की तरफ जो तुझसे राजी और तू रब से राजी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, क्या हमने कभी सोचा कि काश कि अल्लाह हमें भी ऐसी ही मौत अता करे? मौत से तो बच नहीं सकते ना, कि बच सकते, कोई नहीं बच सकता। तो हम क्यों नहीं ये चाहते कि कुरान करीम की इस आयत करीमा पर अमल करें, हमारी भी मौत के वक्त फरिश्ते हमारे पास आए और हमें भी तसल्ली दें और ये कहें, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, इत्मीनान रखो, बड़ी आसानी के साथ तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। तो अल्लाह ने कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फदखुली फी इबादी, अब मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और चलो अब जन्नत में दाखिल हो जाओ। बताइए, अगर किसी को मौत से पहले जन्नत की बशारत मिल जाए कि चलो अब तुम्हें जन्नत में दाखिल होना है, उससे बड़ा खुश नसीब कोई हो सकता है? और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई आम बात नहीं है कि इंसान ये कान से सुने वो कान से निकाल दे। ये अल्लाह का बयान है कि मेरे बंदे तैयारी कर लो, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज की जिंदगी है, मौत से गुजरना है और उसके बाद, मौत के बाद या तो जन्नत है या तो जहन्नम है, दो ही ठिकाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। जब मौत हो जाती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को, मरने वाले शख्स को, उसके लवाहिकीन नहला धुला कर, गुसल देकर, कफन पहना करके कब्रिस्तान लेकर के जाते हैं और फिर उसे कब्र के हवाले कर देते हैं। मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अब मैयत कब्र के अंदर अकेले हैं। अभी लोग जब कब्र तैयार कर देते हैं, अभी वहां से वापस भी नहीं हुए हैं, पलटने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जा चुके, कुछ लोग निकल रहे हैं। जब सभी लोग निकलने लगते हैं वहां से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैयत को लोगों की पलटने की आवाज भी सुनाई देती है। आप अंदाजा करें कि काम कितना तेज है। अभी रूह निकली, फरिश्ते आसमान में लेकर के गए और मैयत को दफन किया, अल्लाह ने रूह को जिस्म के अंदर वापस कर दिया। क्यों? ताकि इनसे सवालों जवाब किया जा सके। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग जब लौटते हैं तो मैयत को लौटने वालों की जूते की आवाज भी सुनाई देती है और वो कहता है, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? इस बेबसी के आलम में, इस अंधेरी कोठरी के अंदर छोड़ करके कहां जा रहे हो? लेकिन कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं। फरिश्ते आते हैं। अगर मरने वाला इंसान नेक है, फरिश्ते बे इंतहा खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आते हैं और उससे सवाल करते हैं। वही सवाल मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज के खुतबे जुमा के अंदर। पहला सवाल जो फरिश्ते करते हैं, उससे ये पूछते हैं, बताओ मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? यानी दुनिया के अंदर तुमने किसे अपना रब माना, किसकी इबादत किया, किसके सामने सर झुकाया, किसको सजदा किया, किसको मुश्किल कुशा समझा, किसको हाजत रवा समझा? जब मुसीबत कोई पड़ी तो अल्लाह के दरबार में गए थे या अल्लाह का घर छोड़कर कहीं और तो नहीं चले गए थे? अगर मरने वाला इंसान नेक है, दीनदार है, नमाजी है, मुत्तकी परहेजगार है,
تو شخص جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ تو میں نے کسی کو رب مانا ہی نہیں تھا دنیا کے اندر۔ اور اگر مرنے والا انسان اپنی زندگی میں تھوڑی سی مشکلات، تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پریشانی آئی، اس کے بعد وہ مسجد میں تو نہیں آیا لیکن باباؤں کے ہاں، درگاہوں پر، مزاروں پر یا یہاں وہاں بھٹکنے لگا، در در کے چکر کاٹنے لگا۔ ایسا شخص جس نے مصیبت میں بھی رب کو رب نہیں مانا، جب ایسا شخص اس سے سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ من ربکا، وہ شخص یہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو جانتا ہی نہیں رب کون ہے۔ کیا ان دونوں سوالوں میں سے ہم کس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو جانا ہی نہیں رب کو؟ آج کتنے ایسے ہیں ہمارے بھائی جو مسلمان ضرور ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، مسلمان ضرور ہیں لیکن قبر کی تیاری نہیں کرتے، مسلمان ضرور ہیں لیکن رب کو رب نہیں مانتے، مشکل وقت میں کہیں اور چلے جاتے۔ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، مشکل میں میرے پاس آتے ہو یا کہیں اور جاتے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا انسان دنیا کے اندر قرآن اور حدیث، جسے اللہ نے دنیا کے اندر دین بنا کر کے اتارا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا انتقال ہو رہا ہے، لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرا طریقہ، میری سنت۔ یعنی اپنی باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال، جنہوں نے اپنا تعلق قرآن سے کمزور کیا، احادیث سے کمزور کیا، وہ دنیا کے اندر بھٹک کر کے رہ گئے، اور جنہوں نے اللہ پر یقین مضبوط رکھا، قرآن کو پکڑے رہے، احادیث پر جمے رہے، اللہ نے انہیں بھٹکنے نہیں دیا۔ یہ دوسرا سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر نمازی بنو گے، دیندار رہو گے، نیک بن کر کے رہو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، تو اللہ تعالی ہماری زبان پہ یہ جواب لائے گا، بندہ کہے گا دین اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور آخری سوال پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اچھا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی پیارے نبی کے بارے میں، ہم نے جن کو تمہارے درمیان بھیجا تھا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر نبی کی اطاعت نہیں کیا، نبی کی فرما برداری نہیں کیا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا، اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیے، پیارے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے لوگو میری امت تمام کی تمام جنت میں داخل کی جائے گی، الا من ابا، مگر یاد رکھو جس نے میری نافرمانی کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کر لیا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور وہ آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی فرما برداری نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا ایسا، کون ہوگا وہ شخص؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، لوگوں سن لو جس نے میری اطاعت کیا، میری فرما برداری کیا، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلا، اس نے میری اطاعت کیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کیا اس نے میرا انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کر دیا ہے نا، یہ ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جب قبر میں تیسرا سوال ہوگا یہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یا اللہ نے جن کو تمہارے درمیان بھیجا تھا؟ اگر ہم پیارے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، تمام ان چیزوں کو چھوڑ دیتے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جسے اللہ نے اور پیارے نبی نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا زبان پر یہی جواب آئے گا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے نبی بنا کر ہمارے درمیان بھیجا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ چوتھا سوال بھی ہوگا
وہ کیا؟ فرشتے یہ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ یہ تمام چیزیں تم نے جانا کہاں سے؟ تم نے یہ کہا کہ دین اسلام، میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے اور یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ باتیں تمہیں پتہ کہاں سے چلی؟ حدیث کے اندر ہے مرنے والا انسان اگر نیک ہوگا تو کیا کہے گا؟ قرأت بکتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھا ہے۔ میرے بھائی آج ہمیں دنیا پڑھنے کے لیے فرصت ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے فرصت ہے، اگر نہیں ٹائم ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بلکہ دنیا کے لیے ہمارے پاس بھرپور ٹائم ہے۔ یاد رکھیے گا میں دنیا کی تعلیم کا مخالف نہیں، کوئی بھی نہیں مخالف ہے اس کا، لیکن اگر ہم دنیا ہی سب کچھ سمجھ لیں اور ساری طاقت، ساری کوشش، ساری دولت بچے کو دنیا کی تعلیم پر لگا دیں اور آخرت کی تعلیم اگر ہم چھوڑ دیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر ان سوالات سے ہمارے بچے یا ہم خود اس سے محروم رہ جائیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، اور قبر کے سوالات ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ کاغذ میں لکھ کر کے میت کے کفن میں بھی رکھ دیتے ہیں، یا بعض لوگ میت کے کان میں جا کر کے دفن کرنے وقت بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھنا وہ معاملہ جو ہے برزخی معاملہ ہے، یہ کسی کے بتانے سے، لکھ کر کے دینے سے وہ یاد نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر پریکٹس کیا ہو اس کی تو یاد آئے گا، نمازی بنو گے، دیندار بنو گے، اللہ کے نیک بندے بنو گے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی اور وہ چیز خود بخود زبان پر آ جائے گی۔ اور اگر اللہ کے نافرمان رہو گے پھر دنیا میں بھی بیکار اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی بیکار ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کو خصوصی طور پر انہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے سچا پکا مسلمان مومن بنا کر کے زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ پروردگار جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دے، پروردگار انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، پیارے نبی کے طریقے پر زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور فرشتے بھی ہمارے پاس موجود ہو جو ہمیں تسلی دے رہے ہو، جو ہمیں اطمینان دے رہے ہو۔ اے اللہ ایسی موت عطا کرنا جس وقت تو ہم سے خوب راضی ہو، پروردگار ایسی موت نہ آئے جس وقت تو ہم سے ناراض ہو۔ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔